آپ یہ بتائیے گا زرمینہ کہ چغل خوری کی مذمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس تعلق سے آپ گفتگو فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے جانا چغل خوری کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، فساد کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی ایبسنس میں اس کی کوئی بات لے کر، اس کا کوئی نیگیٹو کامنٹ لے کر اس کو آگے سوسائٹی کے اندر پریویل کرنا اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں کہ کس طرح سے ہم اپنے اندر یہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں کہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمارے لیے کیا احکامات موجود ہیں، کیونکہ اس سے معاشرتی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور عذاب قبر کا باعث بنتا ہے یہ گناہ، اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا کہ لگائی بجھائی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اور ہمیں یہ تعلیمات جانب اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم اس گناہ میں اگر خدا نخواستہ کوئی ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اس سے بچے اور تعلیمات لے اور اپنی شخصیت میں سے اس برے عمل کو نکالنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، اور جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اس سے الفت کا رویہ، محبت کا رویہ اختیار رکھتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور سب سے زیادہ جو برا شخص ہے اس کو کہا گیا ہے جو چغل خوری کرتا پھرتا ہے، جو بھائیوں کے درمیان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ناحق کسی کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید احادیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چغل خوری کرتا ہے، جو کسی کے ناحق عیب تلاش کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے زیادہ تم میں شریر ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ شریر وہ ہے جو ناحق کسی کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، کسی پاک دامن کی برائیاں تلاش کرتا رہتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے اور دوستوں کے درمیان میں پھوٹ یعنی فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو کوئی جھوٹی گواہی بھی ایون دیتا ہے، کسی کی برائی کو ناحق معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، اس کا امیج خراب کرنے کے لیے، تو اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جب جنت بنائی گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کچھ بولو، تو جنت نے فرمایا کہ بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مجھ میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے جلال کی قسم کہ کچھ لوگ اس جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور زینب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں اور چغل خوری کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک بار بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی اچھا عمل بتائیے جسے میں اختیار کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، جیسے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہو، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہو، اسی طرح سے دوسروں کی عیب جوئی کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں یہ نالج ملتا ہے کہ جو شخص بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے جرم کا جو ارتکاب کرتا ہے یعنی کسی کی چغل خوری کرتا ہے، تو اسے سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جو گناہ کر کے اس دنیا سے گناہ کی معافی مانگ کے اس دنیا سے جائے گا اسے سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں چغل خوری کے حوالے سے کہ ہمیں دوسروں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی پردہ پوشی نہیں کریں گے تو اللہ پاک ان انسانوں کو اپنے ہی گھر میں رسوا کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کچھ قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغل خوری کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس روحانی مرض سے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔